الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، عزیز طلباء، ہم لوگ بہت جلد تعلیمی مرحلہ کو مکمل کر کے گھر جانے والے ہیں. جامعہ میں چھٹی ہونے والی ہے جو سالانہ چھٹی کہلاتی ہے. ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں اپنے دوستوں اور اپنے احباب کے درمیان ایک وقفہ گزاریں گے. اپنے والدین کے نگرانی میں اور اپنے جو بزرگ ہوتے ہیں گاؤں کے، ان کے نگرانی میں ہم اپنے اوقات گزاریں گے. ظاہر ہے مومن کے نزدیک ہر ایک لمحہ کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. جب ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں اور اپنے دوستوں سے ملے، رشتہ داروں سے، اعزاء اور اقارب سے، تو ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کی حیثیت سے. ہمارا لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، گھر کے افراد کے ساتھ، اعزاء اور اقارب کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ
آپ کے اگل بغل میں جو پڑوسی رہتے ہیں ان کے ساتھ اسلام نے ہم لوگوں کی رہنمائی کی کہ ہمیں والدین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھنا چاہیے. جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور گاؤں کے جو دوسرے بزرگ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، متعارفین ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے دکھائی دینا چاہیے. ایک طالب علم جب کچھ حاصل کرتا ہے، جب کچھ سیکھتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، گھر پر ایک موقع ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو وہاں برتا جائے. جو کچھ حاصل کیا ہے، جو سیکھا ہے، جو بھی سیکھا ہے، جو کچھ جان رہے ہیں، ہم جا کر کے گھر میں اس کا اظہار کریں اور اسی طرح کا ان لوگوں کے ساتھ سلوک کریں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جس پر قائم رہنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. بہت سارے افراد ہوتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، والدین کو بچوں سے کیا جذباتی لگاؤ ہوتے ہیں، کتنی انسیت اور محبت ہوتی ہے. آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ کے گھر کے لوگ بھی آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں. وہاں جائیں تو وہاں کیسے ملیں، کس طرح گھر میں داخل ہوں، اور والدین کا چھٹی میں کتنا احترام کریں، کتنی تقدیر کریں اور کس طرح ان کی خدمت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت کو بھی سنوار دے. والدین ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتے. جن کے والدین ہیں، موجود ہیں، خوش قسمت ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے والدین جا چکے ہیں. بہت سارے نیکی حاصل کرنے کے مواقع جو بچوں کو ملتے ہیں والدین کی خدمت کر کے، ان کی تابعداری اور فرمانبرداری کر کے، ان نیکیوں سے وہ بچے اور وہ حضرات محروم ہو جاتے ہیں جن کے پاس والدین نہیں ہیں. دنیا میں اگر کسی کو بڑا مقام حاصل ہے اور بہت تقدس اور بہت مرتبت اور عظمت حاصل ہے تو اس شخص کو ہے جس کے صلب سے اور جس کے بدن سے انسان پیدا ہوتا ہے، جس کا وہ ایک عضو ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ہوتا ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں والد کے نطفہ سے اور ماں کے رحم میں پرورش پاتے ہیں. ماں کا الگ اپنا مقام ہے، درجہ، باپ کا الگ مقام ہے. والدہ کیا کیا قربانیاں دیتی ہیں اور کس طرح وہ اپنے اوپر اپنے بچوں کو ترجیح دیتی ہے. دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ کی بیوی بھی نہیں ہے جس کے آنچل میں بندھ کے لوگ بندر کی طرح ناچتے ہیں اور اس کے حکم عدولی کو گناہ سمجھتے ہیں. والدین کے حکم عدولی یہ عام مظاہرہ ہے، عام عمل ہے. والدین اس کے جسم کا ٹکڑا، ایک باپ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بھی انسان اتنی قربانی نہیں دے سکتا اپنے بچوں کو. کیا نہیں کرتا ہے باپ، ذلت برداشت کرتا ہے، نوکری 9,000 8,000 کی کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے. وہ خطرات سے دوچار ہوتا ہے، خطرناک کام انجام دیتا ہے. ایسا کام کرتا ہے باپ اپنے بچے کو کھلانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے جو آپ نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. بجلی کے کھمبا پر چڑھتا ہے، وہ تار باندھتا ہے، وہ ایسی کمپنیوں میں کام کرتا ہے جس میں ہر وقت اس کی جان کو خطرہ رہتا ہے. وہ زمین کے نیچے کام کر رہا ہوتا ہے، کوئلہ نکالتا ہے، تانبا ابرک نکالتا ہے
وہ کبھی بھی راستہ بند ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی زیر زمین دفن ہو سکتا ہے۔ اتنے خطرناک کام انسان خطرات سے کھیلتا ہے۔ باپ جس کے حکم کو ماننا نہایت ناگوار گزرتا ہے ہمارے لیے، کیا نہیں کرتا ہے، ماں کیا نہیں کرتی ہے، وہ کتنی مشقت برداشت کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد متعدد آیات میں اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے اور اس کا یہ حکم عام ہے ساری انسانیت کے لیے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، توحید کے اوپر قائم رہو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وحدانیت کے اقرار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے، کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے اپنے حقوق کے بعد فوراً والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ ماں بیچاری بہت کمزور ہوتی ہے، ظاہر ہے باپ کو بہت سارا کام خود سے بھی انجام دے لیتا ہے، اپنی ضرورتیں خود پوری کرتا ہے۔ وہ بازار جا سکتا ہے، کھینی خرید سکتا ہے، چائے پتی نہیں ہے، بیڑی ہے، جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں اور جو ہے کہ نہیں دیگر ضروریات ہے وہ جا کے خرید کے لا سکتا ہے، لیکن ماں بیچاری گھر کے آنگن سے باہر نہیں نکلتی، چوکٹ سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ اس کو تو ہر وقت اپنے بچوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہمیشہ وہ محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ماں کی نافرمانی کو ایک حدیث میں حرام قرار دیا۔ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیوں خصوصیت کے ساتھ ماں کا ذکر آیا ہے؟ باپ کی نافرمانی حرام نہیں ہے، اس کی بھی نافرمانی حرام، لیکن امہات کا لفظ حدیث میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ماؤں کو زیادہ بچوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور ان کی ہر وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے، اپنا سارا کام وہ بچے کے ذریعے کرواتی ہے، اپنی ساری ضرورتیں خانگی وہ بچوں کے واسطے سے تکمیل کر سکتی ہیں، اور بچے زیادہ تر باپ سے زیادہ ماؤں کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ماں کی نافرمانی دھڑلے سے کرتے ہیں۔ وہ بیچاری بلاتے رہ جاتی ہے، یہ مارتا ہے بھاگ جاتا ہے، رے بہو سن سن کرتے رہ جاتی ہے، اور وہ ایک تڑپان مارا گھر سے نکل گیا، دوست کو بلاتا ہے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، ماں بلاتے رہ جاتی ہے لیکن اس کی بات نہیں سنتا ہے۔ سوچئے گا اور غور کیجئے گا، باپ تھا آپ بھی بنیے گا، ماں آپ کی بیوی بنے گی، لیکن بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ماں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیے۔ باپ بیچارہ تو جان کی بازی لگا دیتا ہے، اس کا درجہ کم نہیں ہے۔ غلط ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ماں ہی کا صرف درجہ ہے۔ باپ جو قربانی دے دیتا ہے بچپن سے، جب آپ پیٹ میں ہوتے ہیں، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، وہ اپنی کمائی، گاڑھی کمائی، پسینے کی کمائی اس وقت سے خرچہ کرنا شروع کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں بار بار لے جا کر کے دکھاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کراتا ہے، الٹا ہے سیدھا ہے، لڑکا ٹھیک ہے ٹھاک چل رہا ہے، اس کی پرورش ٹھیک ٹھاک سے چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، کتنا وزن ہوا، کتنا کلو گرام، کتنا گرام کا ہے، یعنی سب کچھ معلوم کرتا رہتا ہے۔ جو ڈاکٹر کہتا ہے، مشورہ دیتا ہے، اس کے مطابق باپ پیسہ خرچہ کرتا ہے،
کتنا مہنگا علاج ہے آج کے زمانے میں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو باپ خرچہ شروع کرتا ہے، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے آپ کے اوپر خرچہ کرتا رہے، اس کی آنکھ کھلی رہنی چاہیے، وہ آپ کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ بڑی امیدیں ہوتی ہیں بچوں سے، ظاہر ہے سب کو امیدیں رہتی ہیں کہ بچہ کچھ لا کے دے گا، لیکن ضرورت پڑتی ہے، جب جب ضرورت پڑے گی وہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے اوپر خرچ کریں گے۔ میرے عزیزوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، گھر پہ جانے والے ہیں والدین، سب سے پہلے گھر میں فیملی میں والدین ہوں گے، ظاہر ہے آپ کے اور بھی چھوٹے اور بڑے ہوں گے۔ بڑوں کا احترام ہونا چاہیے اور عزیزوں کے ساتھ شفقت ہونی چاہیے، مہربانی ہونی چاہیے۔ ایک طالب علم کی زندگی کا پورا عکس آپ کے گھر میں نظر آنا چاہیے۔ ہم نے جو سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، گھر میں نہ برتیں گے تو کہاں برتیں گے؟ جو لوگ پیسے دے رہے ہیں، ہم کو پڑھا رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق سلوک نہیں کر سکے تو کیا فائدہ ملا؟ اور وہ اپنی گاڑھی کمائی خرچ کر رہے ہیں، بہت ساری امیدیں وابستہ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح رشتہ دار جو ہے، والدین کے بعد قرآن میں رشتہ دار کا لفظ ہے، وبالوالدین احسانا وبذی القربی، والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے اور ایک انسان کو اوپر اٹھاتا ہے، محبوب نظر بناتا ہے، محبوب عند اللہ و محبوب عند الناس، آپ کا عمل بناتا ہے، آپ کا کردار۔ اور صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ وبالوالدین احسانا وبذی القربی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ گھر میں آپ کے بہت سارے قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کے پاس چچا ہیں، اگر والدین کا تو معاملہ ہو گیا، چچا ہے تو باپ ہی کی طرح ان کی عزت ہونی چاہیے اور ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اگر چچی ہے، ظاہر ہے پھوپھو ہے، ماں ہے، خالہ کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی منزلت میں رکھا، الخالۃ بمنزلۃ الام، ہے نا، ماں کے منزلت میں خالہ ہے، آپ کی پھوپھو آپ کے باپ کی بہن ہوتی ہے، ان کا بھی درجہ وہی ہے جو باپ کا ہے۔ اور میراث میں دیکھیے گا ذوی الارحام میں بحث میں تو باپ کو جتنا حصہ ملتا ہے پھوپھو کو اتنا ہی ملتا ہے ذوی الارحام میں۔ گویا کہ قرآن نے یعنی شریعت نے باپ کے مقام کے اوپر رکھا ہے پھوپھو کو، سب کا اپنا درجہ، اپنا مقام ہے، سب کا خیال ہونا چاہیے۔ اور جو جتنا عاجزی انکساری کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے، جو نرم روی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور بڑوں کا احترام کرتا ہے اور سارے حق والوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ جو جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے، جو گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنبھالتا ہے، عظمت عطا کرتا ہے۔ جھک کے رہیے، زیادہ سینہ چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں، جتنے جھکیے گا اور جتنے خاکساری اور عاجزی اختیار کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کو اتنا ہی دوبالا کرے گا، اتنا ہی اونچا، اتنا ہی عظیم انسان بنائے گا۔ پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ ثمر ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے تن کے، اس کی ڈالیاں ایسے ہی تنی ہوئی ہوتی ہیں، کونوں کام کا نہیں ہے وہ درخت، ایسا ہی ہے نا۔ کچھ تو درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ پھل کھلاتے ہیں نہ سایہ بھی فراہم نہیں کرتے، ایسے ہی اقلیل بقلیل، ہے نا، اس سے سایہ بھی حاصل نہیں ہوتا اور پھل بھی نہیں ملتا ہے۔ انسان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، انسان درخت ہو جائے لیکن انسان کو ایسا نہیں ہونا، پھلدار ہونا چاہیے، ہے نا، کم سے کم پھلدار نہیں ہو تو ایسا بنیے کہ آپ کے زیر سایہ کچھ لوگ رہے اور سایہ حاصل کریں، آپ کے پاس بیٹھے تو کچھ ہے نا حاصل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کے انتخاب میں جائیے گا تو
آپ کو دوست سے تو ملاقات ہوگی گھر، ہے نا، عزیز و اقارب کے علاوہ جو احباب ہوتے ہیں آپ کے اعزا اصحاب، ان سے تو زیادہ جو ہے کہ شناسائی ہوتی ہے اور زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو دوست نہیں بنانا چاہیے، دوست کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ جانور کے ساتھ رہیں گے تو اس کی جبلت، اس کی خصوصیت آپ کے اندر آ جائے، اس کے اندر آوے نہ آوے انسانی خصوصیت، لیکن انسانوں کے اندر انسان جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے اس کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور بیل بھینس کے ساتھ رہنے والا اسی دماغ اور مزاج کا ہو جاتا ہے۔ گاؤں میں دیہات میں دیکھتے ہیں صبح میں اٹھے گا سب سے پہلے اس کو بھینس سے ملاقات ہوتی ہے نا، اللہ کی مسجد میں نہیں جائے، سب سے پہلے بھینس کے بتھان میں جائے گا ڈھونڈی پر۔ کتنا بدقسمت انسان، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، اور وہ بھینس کی خدمت اور بیل کی خدمت میں معمور کر لیا اپنے آپ کو۔ بتائیے، دنیا کا بدقسمت انسان، اللہ نے جانور دیا ہے تو اس کو کھلانا پلانا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی صبح اسی کے ساتھ اور شام ہے نا بیلے کے ساتھ اور بھینسے کے ساتھ۔ ایک کو بات سنتا ہے دیہات کا، قرآن نے کہا دیہاتی کفر اور نفاق میں سب سے ہے نا کھڑے ہو، شدید ہو۔ کیوں؟ الاعراب اشد کفر و نفاق، ہے نا، یہ کفر اور نفاق میں دیہاتی، اس لیے کہ وہ جانوروں کے ساتھ زیادہ وقت بتاتے ہیں، ان کا وقت زیادہ تر ہے نا بیل بھینس اونٹ بکری ہے نا انہیں کے ساتھ گزرتا ہے، اس لیے ان کی جبلت کی خصوصیت میں وہی چیزیں پیدا ہو جاتی، حیوانیت بہیمیت منتقل ہوتی ہے، اس کی حیوانیت اس کے اندر بہیمیت داخل ہو جاتی ہے، اور اس کی سوچ فکر زبان بولی سب اسی طرح ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دوست احباب کے انتخاب میں ہے نا سب کو دوست نہیں بنائیے، خراب اگر نہیں ہونا ہے، بچنا ہے، اگر اچھا انسان بننا ہے تو اچھوں کی صحبت اختیار، صحبت صالح کند صالح ترا اور صحبت طالح کند طالح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دھرم کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسا دوست بنائیے گا، جس کو بھی دوست بنائیے گا، اسی کے مذہب کو، اسی کے دین کو، اسی کے اخلاق کو، کردار کو اختیار کیجیے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط، اس لیے دوست بنانے سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ کس کو دوست بنا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ من هو خیر لاصحابہ، ہے نا، دوست اللہ تعالیٰ کے بہترین دوست کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے دوست کے لیے اچھا، دوست کے لیے اچھا۔ اگر آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس کو اچھائی پہنچائیے۔ دوستوں کی تعداد گننے میں تو بہت ہوتی ہے، لیکن مصیبت کے وقت اکا دکا سب چھٹ جاتا ہے نا، سب دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ جب مصیبت دن بنا رہے گا تو کونوں دوست بن جائے گا آپ کا۔ جیب میں ڈھوا رہے، ہوٹل میں جا رہے ہیں تو وہ پہنچ جائے گا السلام علیکم کر کے بیٹھ جائے گا، وہ چلا گا السلام علیکم، ہے نا، بے مطلب کا سلام کرے گا تاکہ بلائیے آئیے کھائیے، ہے نا۔ جب دن گھٹتا ہے، روپیہ جب ختم ہوتا ہے جیب میں سے، تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، آپ اکیلے جائیے گا، کوئی نکل کے چل دے گا اور آپ کو تاکے گا بھی نہیں کہ کہیں، ہے نا، یہ ساتھے نہ لگ جائے ہوٹل کی طرف۔ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ گننے میں شمار کرنے میں دوست بے شمار ہوتے ہیں، لیکن مصائب اور محن کے وقت دوست کوئی نظر نہیں آتا۔ اس لیے دوست سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہو، واقعی دوست۔ خیر الاصحاب عند اللہ خیر لصاحب، ہے نا، وخیر الجیران عند اللہ خیر لجارہ، اور سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے اس پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث،
کہ جبریل علیہ السلام ہمیشہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق سے آگاہ کرتے رہے، ہمیشہ پڑوسیوں کو حقوق کے بارے میں بتاتے رہے، تعلیم دیتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اس کو میرا وارث نہ بنا، میرے مال کا وارث نہ بنا۔ جس طرح ایک بیٹا ہوتا ہے وارث اور بھائی ہوتا ہے مال کا، اس طرح پڑوسی کو پڑوسی کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ اسلام اتنی یعنی قربت اسلام کے نزدیک پڑوسی کی ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ جائیے گا، آپ کے اگل میں بغل میں آپ کے عمل سے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا، تکلیف پہنچائے کیا کر لے گا؟ انسان اپنا خود نقصان کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائیے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جائے گا، ہے نا؟ لیکن نقصان تو آپ کو۔ پڑوسیوں کا خیال کیجیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور ہم سب باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ گھر جا رہے ہیں اور سب لوگوں سے سابقہ پیش آنا ہے، انہیں عوام کے بیچ میں رہنا ہے، لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے۔ ہمارے گھر کے بغل میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں، سب کا خیال رکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ کھائیں، آپ کا پڑوسی بھوکے رہ جائے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے تصرف سے، کسی عمل سے کسی پڑوسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ واللہ لا یؤمن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ 3 بار فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا من لم یؤمن جارہ بوائق، جس کا پڑوسی جس کی دست درازیوں سے اور دشنام ترازیوں سے، اعمال سے اور اس کے تصرفات سے محفوظ نہ رہے۔ آپ کے عمل سے، تصرف سے، آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں تو مومن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ایمان کی نفی فرمایا۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، جو اللہ پر اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے عزیزوں، ہم جا رہے ہیں گھر، پہنچیں گے، ظاہر ہے کچھ دن میں چھٹی ہوگی۔ ان فرامین نبویہ کا اور ارشادات عالیہ کا خیال رکھیے، زندگی میں جہاں تک ممکن ہو اس کو برتنے کی کوشش کیجیے، اور یوں ہی پڑھ کر کے یہ صحیح پڑھے اور اس کے بعد اس کو نسیہ منسیہ بنا دیا، یہ جو ہے کہ عمل اور تصرف کسی بھی لحاظ سے صحیح۔ دعوت اور تبلیغ کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ جو شخص پڑھتا ہے، ایک آیت بھی اگر جانتا ہے اور ایک حکم بھی شریعت کی سمجھتا ہے اور اس کو معلوم ہے، ایک حدیث بھی یاد ہے، تو اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے وہ اپنے بھائی تک اس کو پہنچائے۔ یہ بلغوا انی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے ایک آیت بھی اگر کسی کو یاد ہو اور کوئی حدیث کا ٹکڑا بھی یاد ہو تو اس کو میری طرف سے پہنچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کے ساتھ اٹھے اور اسی دعوت کے ساتھ ساتھ وفات پائے۔ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی دعوت سے محروم نہیں رہا۔ دعوت ہی سارے انبیاء کا مشن رہا، یہ انبیائی مشن ہے۔ دروس کا اہتمام کیجیے، اگر درس دے سکتے ہیں کوئی حدیث کی کتاب لے لیجئے، ریاض الصالحین یا کوئی کتاب، اور اس میں حدیث ہے پڑھ دیجئے، سنا دیجئے۔ تراویح کے بعد کوئی آیت لے لیجئے، ترجمہ کر دیجئے، تفسیر کر دیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں کتنی برکت عنایت کرتا ہے اور کتنے لوگوں کی محبوبیت آپ کے حصے میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کیسے آتی ہے۔ یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے، انبیاء اور رسول کا مشن ہے، ہم ان کے وارثین ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے اوپر اگر دعوت تبلیغ کا سلسلہ نہیں ہوتا، اگر انبیاء کرام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعات اللہ نے تبلیغ کا کام نہیں کیا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے، ہم کیا ہوتے؟
مسلمان کہاں ہوتا، اسلام کہاں ہوتا؟ اگر انبیاء کے بعد یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد داعیان اسلام نے دعوت کا کام نہیں کیا ہوتا تو آج پوری دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے، اتنی تعداد میں مسلمان ہیں، اور یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہے، یہ شعائر دین ہے، یہ کہاں نظر آتے؟ ہم کہاں ہوتے؟ ہم کیا ہوتے؟ ساری طرف، ہر طرف جاہلیت کی حکمرانی ہوتی، ضلالت ہوتی جو عربوں کے اندر پائی جاتی۔ اس لیے دعوت کا کام ختم نہیں ہونا چاہیے، ہر شخص کے اوپر ذمہ داری ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ۔ یہ جو ہے کم سے کم ہے نا، آپ اپنی زبان کے ذریعے دعوت کا فریضہ انجام دیجئے، ظاہر ہے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور